رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے۔ متاع مانے ساز و سامان، تعلیمات۔ اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے، اپنے لہو کا پہرا بٹھایا حسین نے۔ ہے آج بھی وہ ملت کا در سے آبرو، جو خاک کربلا پہ پڑھایا حسین نے۔ ہے آج بھی وہ مسجد و منبر کی روشنی، ہے آج بھی وہ مسجد و منبر کی روشنی، دیا جو حرم میں جلایا حسین نے۔ ہے آج بھی یزیدیت ماتم میں مضطرب، ہے آج بھی یزیدیت ماتم میں مضطرب، ایسا نشان عبرت بنایا حسین نے۔ ہر لمحہ لاکھوں سجدے ہیں پروردگار کو، ہر لمحہ لاکھوں سجدے ہیں پروردگار کو، لیکن انوکھا سجدہ نبھایا حسین نے۔ تا دیر تھی آصف کے خیالوں میں کربلا، تب خاک کربلا پہ بلایا حسین نے۔ دوستان محترم، آج کا یہ سنی اجتماع سید الشہداء ریحانہ رسول فرزند بطول حضرت امام عالی مقام اور جملہ شہداء کربلا کی یاد میں منعقد ہے، اور خصوصیت کے ساتھ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ واقعہ کربلا لوگ سننا چاہتے ہیں، تو ایک حیثیت سے دیکھا جائے تو ہمارے لیے یعنی بیان کرنے والے لوگوں کے لیے سب سے آسان چیز ہے واقعہ بیان کرنا۔ کسی بھی معاملے میں ہو، سب سے آسان چیز ہے واقعہ بیان کرنا، اور ایک حیثیت سے یہ سب سے کٹھن بھی مرحلہ ہے کہ اس میں روایتیں اتنی خلط ملط نظر آتی ہیں کہ کہیں کوئی جھوٹ ان کی طرف منسوب نہ ہو جائے، کہ روافض نے اتنا گھڑ کر کے
کتابوں کے ذریعہ چھاپ کر لوگوں تک پہنچا دیا ہے، تو بیک وقت واقعہ بیان کرنا آسان بھی ہے اور کربلا کا واقعہ بیان کرنا تھوڑا مشکل بھی ہے۔ احتیاط کی جانب بھی ہمیشہ ملحوظ رکھنی پڑتی ہے۔ تو ان ساری باتوں کو نگاہ میں رکھتے ہوئے میں واقعہ شہادت امام حسین آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس کو آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ دوستان محترم، سب سے پہلے ایک بات آپ یہ یاد رکھ لیں کہ جب بھی کوئی چیز یقینی طور پر ہونے والی ہوتی ہے تو اس کے پھر ہونے کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ اس کو ایک آسان مثال کے ذریعہ میں آپ کو سمجھاؤں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں آدم کو زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فیصلہ اللہ کا پہلے سے ہی تھا کہ انہیں خلیفہ زمین پر بنایا جائے، مگر ان کے زمین پر بھیجے جانے کا سبب وہ گیہوں کا دانہ بنا جو آپ نے جنت میں تناول فرمایا۔ تو کوئی بھی چیز جو ہونے والی ہوتی ہے اس کے لیے پھر ہونے کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ سید الشہداء امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اتنی مشہور تھی اور اہل بیت اطہار کے درمیان ان کی شہادت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ما کننا نشک و اہل البیت متوافرون ان الحسین ابن علی یقتل بالطف، کہ ہمیں اور اکثر اہل بیت کو اس بارے میں کوئی شبہ ہی نہیں تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کربلا میں ہونے والی ہے۔ اس میں کسی کو کوئی شبہ ہی نہیں تھا، اکثر اہل بیت۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو باضابطہ جبریل کے ذریعہ کربلا کی مٹی بھی منگوائی، اور وہ مٹی بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، اور سرکار نے فرمایا کہ جب یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میرا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ تو یہ شہادت بھی ایک یقینی چیز تھی، مگر اس کے لیے پھر اسباب کیسے پیدا ہوئے اور کون شقی اور بدبخت قرار پائے کہ جنہوں نے شہزادہ رسول علیہ السلام پر ظلم کیا۔ تو چونکہ جو بات یقینی ہونے والی ہوتی ہے اس کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، ہم انہی اسباب کے حوالے سے آپ کے سامنے آج مختصر گفتگو کریں گے، اور جو حصہ باقی رہے گا ہم اس کو شب عاشور میں آپ کے سامنے مکمل کریں گے۔ اسباب یوں پیدا ہوئے کہ ہجری سن 60 میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو ان کے بعد حکومت کی باغ دوڑ یزید کے ہاتھ میں آئی، اور یزید نے جیسے ہی تخت و تاج کو سنبھالا اسے 3 لوگوں سے سب سے زیادہ خطرہ تھا۔ ایک تو نواسہ رسول امام حسین سے تھا، دوسرا نواسہ صدیق اکبر عبداللہ ابن زبیر سے تھا، اور تیسرا شہزادہ فاروق اعظم عبداللہ ابن عمر سے تھا۔ چونکہ یہ تینوں بزرگ شخصیتیں وہ تھی جنہوں نے خلافت کی گود میں پرورش پائی تھی، جنہوں نے سلطنت چلانا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور برت کر سیکھا تھا۔
تو یزید کو اندیشہ انہی تین بزرگ شخصیتوں سے تھا. جیسے ہی اس نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی فوراً اس نے ان تین شخصیتوں سے اپنی بیعت لینے کا مطالبہ کیا. اور جو مدینہ کے گورنر تھے ولید بن عقبہ، ان کو یزید نے فوراً خط بھیجا، اور اس خط میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر تھی اور یزید کی بیعت لینے کا حکم تھا. باضابطہ اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا، ابن الاسیر کے یہ الفاظ ہے: فخذ حسین وعبد اللہ ابن عمر وابن الزبیر بالبیعت اخذا لیس فیہ رخصتا حتی یبایعوا. یزید نے یہ خط میں لکھ کر بھیجا تھا کہ امام حسین کو، عبداللہ ابن عمر کو اور عبداللہ ابن زبیر کو، ان تینوں کو فوراً پکڑ لو اور جب تک میری بیعت نہ کریں انہیں چھوڑنا نہیں. اب جب یہ خط آیا تو ولید بن عقبہ جو گورنر مدینہ تھے، انہوں نے امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا. جب یہ آدمی ان دونوں کو بلانے کے لیے بھیجا تو یہ دونوں نواسۂ رسول اور نواسۂ صدیق اکبر، یہ دونوں اس وقت مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. جب ولید کا قاصد آیا اور کہا کہ آپ کو گورنر بلا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ چلو ہم آتے ہیں. عبداللہ ابن زبیر نے امام حسین سے کہا کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسے وقت میں جب کہ گورنر صاحب کسی سے ملتے نہیں ہیں، ایسے وقت میں ہمیں کیوں بلایا ہوگا؟ اے حسین تم کیا کہتے ہو؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ امیر معاویہ فوت ہو چکے ہیں اور ہمیں اس لیے بلایا ہے کہ ان کی وفات کی خبر عام ہونے سے پہلے وہ ہم سے یزید کی بیعت لے لیں. مجھے لگتا ہے کہ اس لیے ہمیں بلایا گیا ہے. عبداللہ ابن زبیر نے کہا میرا گمان بھی یہی ہے کہ ہمیں اسی لیے طلب کیا گیا ہوگا. تو اے حسین اب آپ کا ارادہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا اب آپ کا ارادہ کیا ہے؟ آپ کیا کریں گے؟ جائیں گے یا پھر نہیں جائیں گے؟ تو امام حسین نے فرمایا میں اپنے چند جوانوں کو لے کر جاؤں گا، انہیں گورنر ہاؤس کے باہر کھڑا رکھوں گا اور انہیں پابند کروں گا کہ جب تک میں باہر نہ آ جاؤں تمہیں یہاں سے ہٹنا نہیں، اور میں آواز دوں تو تم فوراً اندر آ جانا، میری آواز بلند ہو تو فوراً تم اندر آ جانا، میں اس طریقے سے ضرور جاؤں گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند جوان ساتھیوں کو لے کر گئے. جب اندر گئے تو جو بات امام حسین نے کہی تھی وہی بات ولید بن عقبہ گورنر مدینہ نے پیش کی. حضرت امام حسین نے حضرت معاویہ کے وصال کی خبر سن کر افسوس کا اظہار کیا، اور اس کے بعد جب یزید کی بیعت کی بات آئی تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر کے بیعت نہیں کر سکتا، آپ کھلے عام بیعت کا اعلان کرو، جب لوگ بیعت کریں گے تو میں بھی سوچوں گا. اس طرح سے جب حضرت امام حسین نے کہا تو ولید بن عقبہ نے انہیں رخصتی دی کہ آپ ٹھیک ہے تشریف لے جائیں. وہیں پر مروان بھی بیٹھا ہوا تھا. مروان نے ولید بن عقبہ سے کہا کہ انہیں پکڑ کر کے قید میں ڈال دو، یہاں سے نہ نکلنے دو، اور ان سے بیعت لے کر چھوڑو، اور اگر بیعت نہ کرے تو ان کو قتل کر دو. جب یہ بات مروان نے کی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے غضبناک ہو کر ارشاد فرمایا اے ابن الزرقاء
کیا یہ مجھے قتل کرے گا یا تو مجھے قتل کرے گا؟ اور پھر آپ ناراض ہو کر کے وہاں سے باہر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد اسی دن حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دوپہر ہونے سے پہلے پہلے ہی مدینہ چھوڑ کر کے مکہ کی طرف چل پڑے۔ جن تین کو کہا گیا تھا ان میں سے ایک تو مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر شام کو قاصد بھیجا بلانے کے لیے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ابھی رات ہو چکی ہے، صبح ہونے دو، اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ اس پر بھی ولید بن عقبہ مطمئن ہو گیا۔ اچھا، مروان نے جب حضرت امام پاک کو قتل کرنے کا مشورہ دیا تھا تو ولید بن عقبہ نے کہا تھا کہ مجھے پوری دنیا کی حکومت بھی مل جائے پھر بھی میں شہزادہ رسول علیہ السلام کو قتل کرنے والا گناہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ قیامت کے دن جس سے حسین ابن علی کے خون کے بارے میں سوال ہوگا اس کی نیکیوں کا پرڑا سب سے ہلکا ہوگا، تو میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ یہ ولید بن عقبہ بن ابو سفیان حضرت معاویہ کے چچا زاد بیٹے تھے، تو یہ بھی بنی امیہ میں سے، مگر یہ قتل حسین کا دھبا اپنے دامن پر لگانا پسند نہیں کرتے تھے اور منع کیا کہ یہ گناہ میں نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد حضرت امام حسین کو جب پیغام پہنچا دوسرے دن شام کو تو آپ نے کہا کہ مجھے صبح تک دیکھا جائے، صبح ہوگی تو پھر دیکھیں گے آگے۔ اور یہ پیغام سن کر کے امام حسین نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ تیاری کرو، اب ہم شہر مدینہ چھوڑ کر مکہ ہجرت کر جائیں گے۔ یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے اور قابل غور ہے کہ ایک وہ لمحہ تھا جب امام الانبیاء علیہ السلام کو مکے میں رہنے دینے کے حوالے سے تنگ کیا جا رہا تھا اور سرکار مکہ چھوڑ کر مدینہ آ رہے تھے اور اہل مدینہ حضور کا استقبال کر رہے تھے، اور آج ان کے شہزادے کے حوالے سے چونکہ یزید کی بیعت کا مطالبہ تھا تو یزید کی بیعت کرنا آپ کو کبھی گوارا نہیں تھا، تو آپ نے اپنے اہل خانہ کو حکم دیا کہ ہم مکہ کی طرف چلیں گے، اور آپ وہاں سے مسجد نبی میں حاضر آئے، بارگاہ رسالت میں حاضری دی، نذرانہ سلام پیش کیا، دعائیں کی، وہاں پر آپ کی آنکھ لگی اور سو گئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کی شہادت کی خبر دی کہ یہ تمہاری شہادت کے اسباب بن رہے ہیں۔ پھر آپ کی آنکھ کھلی، سلام عقیدت پیش کر کے جب آپ گھر آئے، سامان تیار تھا، سواریاں تیار تھی، رات کا پچھلا پہر تھا، آپ اور آپ کے اہل بیت وہ سوار ہو کر کے جب جانے کا ارادہ کیا تو آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ملاقات ہوئی تو محمد بن حنفیہ نے مشورہ دیتے ہوئے کہا میرے بھائی حسین، اس وقت میں تم سے زیادہ کسی اور کو محبوب نہیں رکھتا اور تمام خلق خدا میں کسی کو امر خلافت کا تم سے زیادہ مستحق بھی نہیں مانتا، لیکن خیر خواہی کرتے ہوئے میرا مشورہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے آپ یزید کی بیعت سے بھی دور رہیں اور کسی مخصوص شہر کے ارادے سے بھی الگ رہیں، کسی مخصوص شہر میں نہ جانا، دیہات اور ریگستان میں قیام کریں۔ اس طرح کے مشورے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے سنے، اور اس کے بعد امام حسین نے کہا کہ اگر میں کسی مخصوص شہر نہ جاؤں، دیہات میں جاؤں، تو پھر اس وقت میں مکہ المکرمہ کا ارادہ رکھتا ہوں،
تو آپ کا اس حوالے سے کیا ارادہ ہے، کیا مشورہ ہے؟ تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ آپ شہر مکہ ضرور جائیں اور وہاں جا کر کے آپ ٹھہرے، وہاں سے آگے کی کوئی نہ کوئی تدبیر ضرور بن جائے گی۔ یہ امام حسین کا بھی فیصلہ تھا اور حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ بھی تھا۔ آپ نے ان کی بات سن کر کے پھر مکہ المکرمہ کی طرف آپ نے اپنے سفر کا آغاز فرمایا، اور باضابطہ یہ شعبان المعظم میں آپ نکلے تھے یہاں سے، حرم رسول علیہ السلام سے حرم مکہ کے لیے آپ شعبان المعظم میں نکلے تھے، پھر شعبان کا پورا مہینہ، رمضان کا پورا مہینہ، شوال کا پورا مہینہ، ذی قعدہ کا پورا مہینہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 7 دن تک آپ مکہ المکرمہ ہی میں قیام پذیر رہے، اور حضرت عباس ابن عبد المطلب کے گھر آپ رکے ہوئے تھے۔ اس طرح سے آپ نے یہ لمبا ٹائم شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کی ابتدائی 7 دن یعنی 4 مہینے اور تقریباً 5 دن کے قریب جو بنتے ہیں، آپ مکہ المکرمہ میں رہے، اور اس درمیان میں کوفیوں کو پتا چلا کہ امام پاک یزید کی بیعت سے انکاری ہے، اور یزید کی بیعت سے انکار کر کے شہر مدینہ چھوڑ کر شہر مکہ آ گئے ہیں۔ تو اب ان کوفیوں نے خطوط لکھنا شروع کر دیے امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ ہم بھی یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے اور ہم اہل بیت سے پیار کرنے والے ہیں، آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور دین کے لیے جو آپ قیام فرما رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اور تقریباً 1000 یا اس سے زیادہ خطوط اور قاصد امام حسین کے پاس کوفہ سے مکہ مسلسل آتے رہے، یہاں تک کہ ان خطوط کا مضمون بھی کچھ اس طرح کا تھا کہ اگر آج آپ نہ آئے اور یزید کی وجہ سے دین کے قانون ٹوٹ گئے تو کل قیامت کے دن نانا جان کو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہم تو یہی کہیں گے کہ ہم نے دین بچانے کے لیے حسین کو بلایا تھا مگر وہ آئے نہیں۔ اب دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ ساری باتیں آئی، آپ نے مشورے بھی فرمائے اور اس کے بعد طے یہ پایا کہ آپ نے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو بھیجا اور ان کے ساتھ خط بھیجا کہ میں اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، یہ آپ کے یہاں کے حالات دیکھیں گے اور پھر آپ کے یہاں کے حالات دیکھ کر کے مجھے خبر کریں گے، اس کے بعد میں یہاں سے سفر شروع کروں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ جب آپ سفر طے کرتے ہوئے کوفہ پہنچے تو چونکہ اس وقت کوفہ کے گورنر صحابی رسول علیہ السلام تھے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو جہاں جہاں صحابی تھے وہاں اہل بیت پر ظلم نہیں ہونے دیا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں یہ تھوڑے تھوڑے اشارے دے رہا ہوں آپ کو اس لیے کہ واقعہ شہادت بیان کرتے کرتے روافض کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام پر طعن کر جاتے ہیں، ان کے حوالے سے بری بات کر جاتے ہیں، تو یہ بھی اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچے، حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر تھے، انہوں نے مسلم بن عقیل پر کوئی مزاحمت نہیں کی، کوئی فوج کشی نہیں کی، کوئی لشکر کشی نہیں کی، مسلم بن عقیل پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ مسلم بن عقیل
رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ پہنچے تو 18,000 کے قریب لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اتنی بڑی تعداد. اب یزید کے بھی کچھ ہرکارے وہاں رہتے تھے جنہوں نے یزید کو خبر کر دی کہ اگر تم اپنی سلطنت اور عراق اپنے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے بچانا چاہتے ہو تو یہ نعمان بن بشیر تو بہت کمزور ہے، یہ تو کوئی کاروائی ہی نہیں کر رہے، انہیں معزول کر دو. اب یہ بات جب یزید تک پہنچی تو یزید نے اپنے ایک نصرانی مشیر سے، عیسائی مشیر سے پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے. تو اس نے مشورہ دیا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا بھی گورنر بنا دو، بصرہ کا تو وہ ہے، اور یزید یہ چاہتا تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ کی گورنری سے بھی ہٹا دے، اور عبید اللہ ابن زیاد کو اس کا پتہ تھا کہ یہ مجھے ہٹا دے گا، مگر جب اس کو ہٹانے کی بجائے دوہری حکومت مل رہی تھی تو یہ دنیا کیا کچھ نہیں کراتی. کیا رہ گئی اس کی حکومتیں؟ کیا رہ گیا یزید کا تخت و تاج یا عبید اللہ ابن زیاد کی حکومتیں؟ سب کچھ ان کا ختم ہو گیا، مگر حسین ابن علی اور مسلم بن عقیل کی حکومتیں آج بھی اہل ایمان کے دلوں پر جاری ہیں. احترام سے، عقیدت سے ان کا ذکر ہے، ہو رہا ہے. ہمارے لیے بھی اس میں نصیحتیں ہیں کہ آج بھائیوں میں، پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں وراثت کے مسئلے ہو، بٹوارے کے مسئلے ہو، دیکھو باتیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہیں. ایک زمین، ایک کھیت ہے اور اسی کے لیے کئی مرڈر ہو گئے، مگر کسی ایک کو بھی اس زمین میں بھی دفن ہونا نصیب نہ ہوا. تو جہاں میں عبرت کے نمونے 400 ہے. اب عبید اللہ ابن زیاد کو جب یزید کا خط پہنچا کہ ہاں تمہیں فوراً میں بھیجتا ہوں کہ تم کوفہ اور عراق کے گورنر ہو، مسلم بن عقیل کو گرفتار کرو اور جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو. جب یہ بات عبید اللہ ابن زیاد کو پہنچی، ادھر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر دن بدن بیعت کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو مجھے خط لکھ دینا، میں بھی آ جاؤں گا. اب ادھر انہیں اطمینان ہو گیا کہ اتنے زیادہ جانثار ہیں، دین کے لیے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، تو خط لکھ لیا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جتنا ہو سکے اتنا جلدی آپ تشریف لے آئیں. اب ادھر جیسے ہی خط سرحد سے پار ہو کر حرم میں داخل ہوا، امام حسین پاک نے خط پڑھا، آپ جانے کے لیے تیار ہوئے. میں نے پہلے ہی کہہ دیا جو چیز طے ہوتی ہے اس کے اسباب پیدا ہوتے ہیں. یہ حتمی فیصلہ تھا اللہ کی بارگاہ کا، اور چونکہ مرتبہ انہیں اتنا بڑا ملا تھا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو پھر آزمائش تو مرتبے والوں کو ہی یوں ہی ملتی ہیں، آزمائشیں انہی لوگوں پر آتی ہیں. سرکار نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں اس زمین پر نبیوں پر آئی ہیں، اور پھر جو نبی سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس پر آزمائشیں اتنی ہی زیادہ آتی ہیں. امام حسین پاک کو منع کرنے والوں نے بہت منع کیا. عبداللہ ابن زبیر نے بھی منع کیا، عبداللہ ابن عباس نے بھی منع کیا. عبداللہ ابن عباس نے تو کہا کہ اگر مجھ پر بار نہ گزرتا تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے سر کے بال پکڑ لیتا اور تمہیں جانے نہ دیتا یہاں سے. اگر مجھ پر ایسا کرنا مجھے ناگوار نہ ہوتا تو میں یہ بھی کرتا، مگر تمہیں کوفہ نہ جانے دیتا. انہوں نے آپ کے والد مولا علی کے ساتھ وفا نہیں کی، انہوں نے آپ کے بھائی حسن پاک کے ساتھ وفا نہیں کی، آپ وہاں نہ جائیں. امام حسین نے کہا لو دیکھو تم مجھے منع کرتے تھے تو میں نے حجت پوری کرنے کے لیے مسلم بن عقیل کو بھیجا، میں نہ گیا، اور وہاں سے اب خط بھی آ گیا ہے. اب میرے پاس کوئی دلیل نہیں رہ جاتی کہ میں دین کے لیے نہ جاؤں. اب بھی اگر میں نہ گیا
تو قیامت کے دن میری باز پرس ہوگی، میں کیا جواب دوں گا؟ سید الشہداء امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے کوفہ کے لیے نکلے اور ادھر حالات یوں بدلے کہ عبید اللہ ابن زیاد اپنے سپہ سالاروں کو لے کر اپنا لباس بدل کر کے اپنا راستہ بدل کر اس راستے سے حجازی لباس میں آیا جس راستے سے حرم سے بندے آتے ہیں، اور وہی لباس اہل حجاز والا، چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ لوگ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کی وجہ سے امام حسین کے انتظار میں تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد جب داخل ہوا کوفہ میں تو اس نے جو استقبال کرنے والے تھے امام حسین کے، انہوں نے سمجھا کہ امام حسین تشریف لائے ہیں، تو مرحبا یا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی کی بیٹی کے شہزادے تمہیں مبارک ہو۔ اور یوں عبید اللہ ابن زیاد کو اس طرح کے نعروں میں لے کے چلے، مگر انہیں خوف اس وقت ہوا کہ جب یہ آنے والا گورنر ہاؤس کی طرف جانے لگا تو انہیں لگا کہ یہ کون ہے۔ پھر وہ گورنر ہاؤس کے اندر داخل ہو گیا اور اندر سے بند کر دیا، اور عبید اللہ ابن زیاد نے سب سے پہلے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا پتہ لگانے کے لیے ایک آدمی کو 3000 درہم دی اور کہا میں تمہیں یہ پیسے دیتا ہوں، جاؤ پورے شہر کوفہ میں گھومو کہاں ہے، اور جو ان کا محب ملے اس سے یہ کہو کہ میں تو کوفہ کے باہر حلب سے آیا، میں یہ کہنا کہ میں حلب سے آیا ہوں اور سنا ہے کہ مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں یہاں کوفہ میں، تو میں ان کی بیعت کرنے آیا ہوں اور یہ پیسے میرے پاس ان کی مدد کرنے آیا۔ تو جب یہ پوچھتے پوچھتے ابن اشعش تک پہنچا تو انہوں نے بتا دیا کہ میں تمہیں ان کا پتہ بتاتا ہوں، چونکہ انہیں ایسا لگا کہ یہ کوئی محب اہل بیت ہے اور یہ واقعی میں بیعت کے لیے آئے ہیں، مدد کے لیے آئے ہیں۔ جب ان کے پاس لے جایا گیا تو بہت اچھے طریقے سے وہ پیش آیا اور جو رقم تھی وہ بھی دے دی، اور وہاں سے نکل کر سیدھا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس گیا اور خبر کر دی کہ وہ کہاں ہے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے اس گھر کے مالک کو بلایا تو انہوں نے بات ٹالنے کی کوشش کی، مگر فوراً عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے اس قاصد کو باہر نکالا جو 3000 اس کے مکان میں مسلم بن عقیل کو دے کے آیا تھا۔ اس نے آیا تو وہ شرمندہ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہاں میرے گھر میں تھے وہ، لیکن میں نے انہیں بلایا نہیں تھا، وہ میرے گھر میں آ گئے تھے تو میں انہیں نکال نہ سکا، لیکن ابھی اس وقت وہ میرے گھر میں نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ڈھونڈ لگی تو کہیں مل نہیں رہے تھے، اور اتنے میں عبید اللہ ابن زیاد نے دیکھا کہ اس کے دربار میں حضرت ہانی نظر نہیں آتے، تو کہا کہ کوفہ کے سارے بڑے بڑے امیر میرے پاس آئے مگر ہانی کیوں نہیں آ رہا؟ ہانی بن عروہ کا انہیں بلایا گیا، مسلم بن عقیل انہی کے گھر میں تھے۔ حضرت ہانی جب وہاں تشریف لائے اور پھر جب وہ تشریف لائے وہاں پر ان کو مارا بھی گیا، اور ان کے مارے جانے پر ان کے پورے قبیلے کے افراد گورنر ہاؤس کو گھیر لیتے، اور گورنر ہاؤس کو گھیر کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے لیے سختی پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ ڈر گیا، مگر اس نے حضرت ہانی پر یا کسی اور پر دباؤ بنا کر کے کہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس دیوار کے اوپر جا کر کے وہی کہو ورنہ سر تن سے جدا کر دوں گا۔ تو جو آئے ہوئے تھے ان سے یہ کہلوایا کہ انہیں تو صرف تحقیقات کے لیے بلایا ہے، انہیں قتل کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ یہ کہا تو پھر سارے کے سارے لوگ منتشر ہو گئے کہ چلو تحقیقات کے لیے بلایا ہوگا۔ اس طرح سے حضرت ہانی کو بھی شہید کر دیا، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے افراد بھیجے
تو کئی لوگ مل کر کے بھی حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑ نہ سکے، چونکہ مقابلہ سامنے سامنے ہوتا تھا تو کسی میں جرأت نہیں تھی کہ ان کا مقابلہ کر سکے، ان کے سامنے لڑ سکے۔ چھتوں پر چڑھ کر کے انہوں نے تیر برسائے، پتھر برسائے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو زخم لگے، آپ ایک دیوار کی ٹیک سے بیٹھ گئے۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر کے کہا کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر اس طرح سے حضرت مسلم بن عقیل فرمانے لگے کہ تیری امان پر مجھے اعتماد نہیں ہے، لیکن حالات ایسے تھے کہ سواری لائی گئی، آپ اس پر سوار ہو اور عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا۔ وہاں جا کر کے جس نے امان دی تھی اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو کہا کہ انہیں کچھ کرنا نہیں، میں نے انہیں امان دی ہوئی ہے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ تجھے امان دینے کے لیے کس نے کہا تھا، اور تیری امان کی میرے نزدیک کیا حیثیت ہے؟ پھر اس طریقے سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی انہوں نے شہید کر دیا۔ اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے جو وصیت کرنا چاہی تھی اپنے انتقال سے پہلے، شہادت سے پہلے، عمرو بن سعد کو کہا کہ تو میرا قریبی لگتا ہے تو میں تجھے کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو عمرو بن سعد نے کہا کہ میں تمہاری وصیت سننا نہیں چاہتا۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کوئی بات نہیں، سن لو۔ تنہائی میں لے گئے اور تنہائی میں لے جا کر کے کہا کہ میری پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میرے بھائی حسین ابن علی کو خبر کر دو کہ یہاں کے حالات بدل گئے ہیں، وہ جہاں ہے وہیں سے واپس چلے جائیں۔ اور دوسری میری وصیت یہ ہے کہ میرے چند ہزار درہم لوگوں کا مجھ پر قرض ہے، وہ میری طرف سے ادا کر دینا۔ اور تیسری میری وصیت یہ ہے کہ میری شہادت کے بعد مجھے کسی اچھی جگہ پر دفن کر دینا۔ یہ تینوں وصیتیں تنہائی میں لے جا کر کی، اس نے فوراً آ کر عبید اللہ ابن زیاد کو بتا دیا کہ یہ وصیتیں کی ہیں، اور ان وصیتوں میں سے کسی بھی وصیت کو پورا نہ کیا گیا۔ اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ یوں جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اب یہاں تک جو بات پہنچی ہے، ادھر امام حسین کو آتے ہوئے راستے میں اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد تو سارے جتنے بھی تھے آپ کے ساتھ جانے ساران، چونکہ وہاں سے جب چلے تھے مکہ سے تو کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا، کوئی باضابطہ ایسا نہیں تھا کہ وہاں جا کر جنگ لڑنی ہے۔ باقی اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ باضابطہ جنگ کی نیت اور جنگ کے ارادے سے نکلتے تو پوری دنیا کے مسلمان خود حرم میں حج کے لیے آئے ہوئے تھے، کہیں کسی ملک بلانے جانے کی ضرورت نہیں تھی، اور کہیں کسی طرف قاصد بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، بلکہ یہاں کھڑے رہ کر کے جب 7 ذی الحجہ کل سے احرام باندھنا تھا اور کل سے طواف کر کے جانا تھا مینا کی طرف اور مزدلفہ عرفات کی طرف، ایک دن تھا، جتنے آنے والے تھے حج کے لیے سب حرم میں تھے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مگر اب جب درمیان میں ان لوگوں کو پتا چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں، پھر ان کے ارادے مضبوط ہو گئے، اور اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے کی منزلیں کس طرح سے طے کی اور کس طرح سے پورے معاملات ہوئے، انشاءاللہ الرحمن اس کو ہم شب عاشور میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن میں نے اتنا نتیجہ اخذ کیا واقعہ کربلا سے کہ یزید نے اور یزید کے کارندے عبید اللہ ابن زیاد نے اور عبید اللہ ابن زیاد نے جو عمرو بن سعد کو مقرر کیا، یزید نے بھی یہ گناہ اپنی حکومت کے لیے کیا، عبید اللہ ابن زیاد نے بھی زیادہ گورنری کے لیے کیا، اور عبید اللہ ابن زیاد نے جس کو کوفہ بھیجا تھا اس کو بھی رائے کے علاقے کی حکومت کا وعدہ کیا کہ تو یہ کام کر دے گا تو تجھے رائے کے علاقے کی حکومت دے دی جائے گی۔ تو پتا چلا کہ یہ دنیاوی مال و منال اور دنیاوی تخت و تاج کا نشہ
جب ذہن و دماغ پر چھا جاتا ہے تو اس کے لیے پھر اس طرح کی تباہیاں مقدر ہو جاتی ہیں جس کو سوچا نہیں جا سکتا۔ تو میرے بھائیوں، دنیا ایک پل ہے جس سے گزر کر کے ہمیں جنت تک جانا ہے۔ یہ دنیا یوں نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کہا گیا ہو خالدین فیہا ابدا، یہ تو ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، یہ ہمیشہ رہے گی، نہ ہم اور آپ ہمیشہ رہیں گے، لیکن جنت بھی ہمیشہ رہے گی، جنت میں رہنے والے بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو واقعہ کربلا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دین کے لیے چلنے والوں کی عزت کیا ہوتی ہے، اور دین کے لیے چلنے والوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے، اور دنیا کے لیے چلنے والے جو دین کو چھوڑ کر چلتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے نصیحت پکڑنی چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم مجھے، آپ کو، سب کو شہداء کربلا کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین پر عمل کرنے اور دین کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک ورحم وترحم علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ کما تحب وترضى بعدد كل معلوم لك صلاة دائمة بدوام ملك الله بعدد كل ساعة 100,000 مرة۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ، یا قاضی الحاجات، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ تیری توفیق سے تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے سید الشہداء امام عالی مقام اور شہداء کربلا کی یاد میں یہ محفل سجی، یا اللہ اس میں قرآن مجید کی سورتوں کی تلاوت ہوئی، اوراد و وظائف پڑھے گئے، نظر و نیاز حاضر ہیں، درود مبارکہ کی محفل ہوئی، یا اللہ امام عالی مقام اور شہداء کربلا کا ذکر خیر ہوا، اس سب کو اپنی بارگاہ بے نیاز میں قبول فرما، اس کا ثواب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عطا فرما۔ حضور کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، رسولان عظام، صحابہ، اہل بیت، خلفائے راشدین، تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ و جمیع ازواج النبی رضی اللہ تعالی عنہن کی ارواح کو عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، بالخصوص اس کا ثواب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور جملہ شہداء کربلا، جملہ شرکاء کربلا کی ارواح کو عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ان بزرگ ہستیوں کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کے اخلاص اور استقامت کا صدقہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ محفل میں حاضر آئے جو نہ آ سکے، شہداء کربلا کا صدقہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کی اولاد کو نیک اور پارسا بنا۔ یا اللہ اس بستی پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما، ہماری اس بستی کے اور تمام اہل ایمان مرحومین مرحومات کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ اس بستی پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما، سبوں کی جان مال عزت آبرو ایمان و عمل کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ اپنی شان کے مطابق بے حساب عطا فرما۔ یا اللہ نیکیوں پر استقامت، گناہوں پر بخشش اور خاتمہ بالخیر فرما۔ یا اللہ اہل فلسطین کے حق میں بہتر فیصلہ نازل فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان ظالموں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم اہل فلسطین کے لیے آسانیاں عطا فرما،
ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کی قربانیوں کا بدلہ انہیں کامل آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دنیا بھر سے جو مسلمان اپنے ان بھائیوں کے غموں میں شریک ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، یا اللہ سبوں کی کوششوں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بلا کو ہمارا سلام ہو جانا، نے مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو کر شہید قوم کی کشتی تیرا گئے، ہو کر شہید قوم کی کشتی تیرا گئے، امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانا نے مصطفیٰ کو ہمارا ناصر بھی لائے شاہ میں کہتا ہے بار بار، ناصر بھی لائے شاہ میں کہتا ہے بار بار، مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانا نے مصطفیٰ کو ہمارا۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلى الله تعالى عليك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔